انسان پرستی کا بنیادی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا ارادہ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی ارادہ نہیں۔ اگر انسان پرستوں میں جو ہے وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا کو مانتے تھے اور جو خدا کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ کہ جو خدا کو مانتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ خدا نے انسانی ارادے کو جو ہے فوقیت دی ہے تمام چیزوں پہ، اور ان معنوں میں انسان جو ہے خدا کے امیج پر بنا ہے، اور ان معنوں میں خدا کا شریک ہے، جیسے اقرار نے کہا۔ اور دوسرے بھی تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن اصل چیز ہے ارادے کی حاکمیت، یہ انسان پرست۔ اب اس ارادے کی مختلف تشریحات ہیں۔ ایک تشریح ہے کہ ارادہ جو ہے، ایک تو ہم نے بتایا وہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص اجتماعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور نوع کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ارادہ جو ہے وہ عقل، ارادے کی بنیاد عقل ہے، عقل بھی ہو سکتی ہے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، خواہشات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ بعد میں جیسے کہ علم ہوتا ہے عقل کی بھی بنیاد جذبات اور خواہشات پہ ہی ہے۔ تو جو تحریک تنویر ہے وہ کہتی ہے کہ انسان ارادے کی جو بنیاد ہے وہ عقل ہے، اور یہ مثلا کانٹ یہاں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ فرانسیسی جو تنویریت کے تھے، مثلا ہیم کے ہاں اس کی ایک الگ تشریح ہے، لیکن تنویریت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ارادے کی حاکمیت کا جو جواز پیش کرتی ہے وہ، یا اس کی جو تشریح کرتی ہے انسانی ارادے کی، وہ عقل کی بنیاد پر۔ اچھا جی، اور کہتی ہے کہ تو جس طرح تحریک انسان پرستی میں مذہبی لوگ بھی تھے اور غیر مذہبی، اسی طرح تنویریت میں بھی مذہبی بھی ہیں اور غیر مذہبی بھی، جو مذہب کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اول میں مذہبی ہی ہوتے ہیں، تبھی کیونکہ مذہبی معاشروں میں غیر مذہبی چیزیں اول جو ہیں وہ پنپتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مذہب کا لبادہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تنویریت کی بنیاد ہے وہ عقل کی ہے، تو یہ مذہبی کہتے ہیں کہ وہ عقل کافی ہے، وہی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کی پھر تشریح کرتے ہیں کہ مثلا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہی کو عقل کے تابع ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہی جو ہے وہ عام ان پڑھ لوگوں کے لیے آتی ہے، اور عقل جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آتی ہے، جیسے کہ فارابی نے کہا، ہیگل نے کہا۔ اور دوسرے تنویری وہ ہیں جو غیر مذہبی ہیں، تو عقل، لیکن جو وہی کے انکار کی عملی صورت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ وہی کو مانتے ہوں یا نہ، اس کی عملی صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ عقل جو ہے کافی ہے۔ تو اس لیے امام ربانی کے مکتوبات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں امام ربانی جو پہلی چیز رد کرتے ہیں وہ یہ کہ عقل کے کافی ہونے کے تصور کو رد کرتے ہیں، اور یہی مطلب یہ ہے کہ شریعہ اور ماتریدی علم کلام اور حنبلی علم کلام کا جو تنقید ہے معتزلہ پر، وہ یہی ہے کہ وہ عقل کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کو تم کافی سمجھو گے کسی بھی معاملے میں تو پھر وہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل تنویریت لازماً یہ نہیں کہتی کہ ہم وہی رد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ نے عقل کے کافی ہونے کو مان لیا، یعنی وہ صرف ضروری نہیں ہے، ضروری کا تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے عقل کے کافی ہونے کا اقرار کر لیا تو وہ عملاً جو ہے وہی کا انکار، اور اس کا اقرار ہے کہ انسان جو ہے الہ ہے، خدا ہے، اس کی خدائیت کی بنیاد اس کے ارادے کی حاکمیت اعلیٰ ہے، اس کے ارادے کی حاکمیت اعلیٰ کی بنیاد جو ہے عقل ہے، اور پھر اس میں دھارے نکلتے ہیں۔ عقل جو ہے انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، اور نوعی بھی ہو سکتی ہے، ہم نے پہلے بات کی، تو یہ اہم ہے اس چیز کو سمجھنا۔ اچھا، تو تحریک تنویر کا بنیادی دعویٰ ہے کہ انسان کسی معاملے میں بھی وحی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو سمجھا دیا کن معنوں میں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وحی کا انکار کیا جائے، تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ صرف یہ ہے کہ عقل کافی ہے۔ جب آپ عقل کافی ہے تو وحی کو مانتے ہوئے بھی آپ کم از کم یہ تو کہتے ہیں کہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ نہیں۔ اچھا، وہ احد اور صمد اور قائم بذات ہے، تو تحریک تنویر اور اپنی ذات کا بھی خالق ہے اور کائنات کا بھی۔ اچھا، تحریک تنویر کے ان مفروضات کو ہیومنزم کہتے ہیں، انسان پرستی کہتے ہیں، یعنی تحریک تنویر جو ہے انسان پرستی کی ایک شکل ہے۔ اچھا، وہ احد اور صمد اور قائم بذات ہے کہ ان معنوں میں اپنی ذات کا بھی خالق ہے اور اپنی کائنات کا بھی، تو اس کی ایک شکل مثلا کانٹ کے ہاں ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یعنی انسان جو ہے احد کا مطلب تو مطلب یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں یعنی وہ
وہ ایک خصوصی بھی نہیں، اسپیشل بھی نہیں، واحد ہستی ہے جو کائنات میں جو خدا کے مشابہ ہے. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں یا اس کی شریک ہے جیسے کانٹ کہتا ہے، اور اگر خدا کو نہیں مانتے جیسے مارکس کہتا ہے، تو وہ خود خدا ہے. جیسا کہ مارکس کا جو ہے مارکس یعنی ہیگل کا جن کو ینگ ہیگیلین کہتے ہیں، فیورباخ، مارکس کا ایک کلاس استاد یہ پیر ہیگل کے بعد. تو فیورباخ نے یہی کہا کہ مطلب یہ کہ مذہب کی جو بنیاد تھی، مذہب نے جو ہے پروجیکٹ کیا انسان کی انسانیت کو خدا کے تصور میں. تو اصل میں وہ مذہب غلط نہیں کر رہا تھا، اس کی غلطی یہ تھی کہ جس بات کو وہ خدا کہہ رہا تھا وہ خود تھا. تو یعنی اپنے سیلف امیج کو اس نے پروجیکٹ کیا، اور اس لیے اس کو ایلینیشن یعنی کہتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان خود خدا ہے. جو خدا جو ہے انسان کی تخلیق تھی، اور وہ اس نے جو اپنے اس کی تخلیق کی وہ اسی بنیاد پہ کی کہ وہ اپنی جو ہے بہترین تصور جو اپنا ہے، اس کی صورتحال جو ہے عقل کے استعمال سے پہلے اور سائنس سے پہلے اور ٹیکنالوجی سے پہلے ایسی تھی کہ اس کے یہاں خدا کا تصور تھا، اپنا ایک مثالی تصور تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں اس کو نہیں پاتا تھا. تو اس نے اس کو ایک تصور کی شکل میں اس کو آسمانوں میں اس کی وجود گھڑا، یعنی اس کی جگہ تلاش کی. لیکن جب انسان جو ہے عقل استعمال کی، سائنس بڑھ گئی، ٹیکنالوجی، تو اب انسان کو یہ اس کا ادراک ہوا کہ اصل میں جس کو میں خدا کہہ رہا تھا وہ میں خود تھا. یہ بات فیورباخ نے کی. تو ایک لحاظ تلاش وہ کو نہیں خود نہ یابی، تلاش خود کو نہیں نہ یابی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہاں سے بات، تو ان معنوں میں جو ہے وہ احد ہے. سمد کے معنوں میں ہے کہ وہ سمد ان معنوں میں ہے کہ جب آپ عقل کو کافی سمجھیں گے، یعنی سمد کا مطلب ہے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہے خدا نا. تو خدا سمد ہے، کسی کا محتاج نہیں. انسان جو ہے اس کو بندہ بنانے کا مطلب ہے وہ خدا کا محتاج ہے. لیکن جب آپ اپنے عقل کو کافی سمجھیں گے، سیلف سفیشینٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس کا اطلاق ہے کہ آپ مطلب کسی کے محتاج نہیں، اور خدا ہے بھی تو اس کے محتاج نہیں. آپ اپنی کائنات خود تخلیق کرتے ہیں، اپنی ذات کو بھی خود تخلیق کرتے ہیں ہر سطح پہ. اچھا، اپنی ذات کو تخلیق کرنے کے تصورات جو ہے، مثلا کانٹ کے ہیں، یہ اس کا تصور ہے سیلف ڈٹرمنیشن، اپنی ذات کو خود سیلف ڈٹرمنیشن، خود مختاری، جو ابدیت کی رات ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو اپنے ارادے کے مطابق جو ہے اس کی تشکیل. یہ کانٹ کا تصور ہے. جو لاک ہے اس کا تصور یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم کا مالک ہے، اور وہ خدا کو مانتا تھا جسم کا مالک ہے، یعنی پروٹیسٹنٹ تھا لاک. جس طرح کانٹ بھی پروٹیسٹنٹ تھا، جسم کا مالک، انسان اپنے جسم کا مالک ہے. اور یہ جو فیمنزم کے ہمارے طریقہ ہے، میرا جسم میرا، وہ کیا کہتے ہیں یہ وہیں سے آئیے. اور جسم کا مالک ہے، اور اس جسم کے ذریعے جو اس کے پاس قوت ہے وہ لیبر کی قوت ہے، قوت مزد، اسی سے مزدقیت آئی ہے، اسی سے مزدور آیا ہے. یہ جو مارکسسٹوں کا مزدوروں کا اتنا معاملہ ہے، اس کی بنیاد یہی. اور جو اپنی جسم کو جب وہ اپنے جسم کو ملاتا ہے مزدوری سے، تو اس کے نتیجے میں وہ قدر پیدا کرتا ہے. اسی کو لیبر تھیوری آف ویلیو کہتے ہیں. اور یہی سرمایہ ہے. سرمایہ ایک لحاظ سے انسان کی تخلیق ہے، اور پھر سرمایہ داری گو کہ تخلیق انسان کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اسے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ مثلا یہ کہ یہ غلط ہے بنیادی طور پہ کہ انسان اپنا مالک آپ ہے. لیکن یہ اس کی بنیاد ہے، اور یہیں سے مارکس نے بھی لیا ہے. اور جو لاک تھا اس نے جو ہے سرخنیوں کے جو 15 کروڑ انہوں نے قتل کیا ہے شمالی امریکہ میں، اس کا جواز یہی پیش کیا. اس نے کہا کہ خدا نے یہ زمین بنائی ہے، یہ زمین ہمیں دی ہے انسانوں کو، تاکہ ہم اس کو سنواریں، اس کو جنت بنائیں. اور جنت کیسے بناتے ہیں؟ اپنا جسم اور مزدوری قدر، یعنی اس میں گندم اگائیں، اس میں اناج اگائیں. کہتا تھا یہ سرخ ہندی جو ہے اتنی بڑی زمین ہے، اس میں ہے، اور یہ کچھ کام نہیں کرتے، صرف گھوڑوں پہ جو ہے بیٹھ کے شکار کرتے ہیں، اور کپڑے بھی نہیں پہنتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان وہ ہے جو اپنے جسم کا مالک ہے، اور اس جسم کی بنیاد پہ مزدوری کو کرتا ہے اور قدر پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اس قدر پیدا کرو، اور اس قدر کے ذریعے جو ہے زمین کو سنوارے، اسے زمین کو جنت بنائے. اور
اس راہ میں جو بھی حائل ہے اس کو قتل کرنا جو ہے جائز ہے. وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہوتا تو وہ مطلب یہ کہ اپنے جسم کی ملکیت کو پہچانتا اور اپنی مزدوری کی قدر کو پہچانتا، اور یہ پہچانتا کہ اللہ نے جو ہے اس کو جسم اور مزدوری کی قوت اس لیے دی ہے کہ وہ قدر کی تخلیق کرے، سماعت تخلیق کرے، زمین کو جو ہے جنت بنائے. اور اس کا مطلب ہمارے یہاں بڑا اثر ہوا ہے اس نظریے کا لوگ کے، کیونکہ وہ مذہبی رنگ میں تھا. اس کی ایک آپ کو جھلک ملتی ہے مولانا مودودی کے جو رسالہ ہے. مولانا مودودی جو ہے بدقسمتی سے لوگ سے بڑے متاثر تھے. اب اس کو پڑھا، یہ نہیں پتا کہ اس کو کیسے پڑھا انہوں نے، لیکن یہ کہ اس کا تاثر جو ہے مولانا مودودی کے اسلامی جمہوریت میں بھی ہے، اور مولانا مودودی کے اس تصور میں بھی ہے جو وہ چھوٹا تھا ان کا رسالہ ہے اخلاقی تصور، اسلام کا اخلاقی تصور. اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس حد تک تو نہیں جاتے کہ اس کے لیے لوگوں کو قتل عام جائز ہے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا زمین میں کہ اس کی زمین کو ہم سواریں. تو اگر مسلمان نہیں سواریں گے تو وہ خلافت جو ہے کافروں کو چلی جائے گی، اس لیے کافر آج کل سوار ہیں تو اسی کو وہ خلافت بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور جو لاک نے کانڈ نے انسانی تخلیقیت، انسان اپنی کائنات کا خالق ہے، اس کا ایک نظری تصور بھی پیش کیا. وہ نظری تصور یہ تھا کہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں باہر موجود نہیں ہے، بلکہ باہر موجود ہے یا نہیں اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جو کائنات ہم دیکھتے ہیں وہ ہم خود تخلیق کرتے ہیں. ان معنوں میں کہ حواس کے ذریعے ہم کو صرف جو ہے ایک را مٹیریل ملتا ہے، لیکن ہماری عقل جو ہے اس را مٹیریل کو تشکیل کرتی ہے اور اس کو ایک فارم دیتی ہے، اس کو حیت دیتی ہے. تو اس لیے جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ہی تشکیل کی یہ نظری شکل. اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہم کائنات کو جو ہے مزدوری کے ذریعے، جو ہے محنت کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اس کو اپنے خواہشات اور عقل کے مطابق جو ہے اس کی تشکیل نہ کریں، اس طرح کہ کائنات ہمارے ارادے کے تابع ہو جائے. اور یہ خود انسان کی خدائی کی اظہار کا ذریعہ ہے کانٹ کے نزدیک. تو یہ بہت اہم بات ہے. اب یہاں اس پہ جو ہے انسان پرستی کو کیا عقل کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، یا تحریک تنویر کو کیا عقل کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے، اس پہ پھر یہاں بات شروع ہو گئی. تو اس کو جو ہے کیونکہ ایک اہم بحث ہے، الگ بحث ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.